الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه وارزق طوعا وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسوله الثقلين محبوب رب المغربين والمشرقين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وخطابه المتين قوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا انتہائی واجب الاحترام سامعین، عشرہ محرم اور الحمدللہ بتائید ائمہ اہل بیت علیہ السلام بتائید معصومہ عالمین بنت پیغمبر آپ حضرات عشرہ محرم کی دوسری مجلس سماعت فرما رہے ہیں، اور یہاں پر جو عنوان ہے وہ ذات گرامی قدر معصومہ عالمین عصمت اللہ الکبریٰ بطول عذرا انسیہ غورا، وہ شہزادی کے جس کے احترام میں تاجدار انبیاء کھڑا ہو جائے، وہ بی بی کہ جس کی تعظیم میں وہ رسول کھڑا ہو کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام انبیاء جس نبی کے احترام میں کھڑے ہو جائیں وہ نبی جناب سیدہ کے احترام میں کھڑے ہو جائیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ذرا ملاحظہ کیجئے کہ دو طرح کے فضائل ہیں، ایک تو وہ فضائل ہیں کہ جو ظاہری ہوتے ہیں، راوی جنہیں دیکھتا ہے اور بیان کرتا ہے، اور ایک فضائل وہ ہیں کہ جنہیں راوی نہیں دیکھتا، معصوم خود بیان کرتا ہے۔ اب جو ظاہری فضیلت ہے جناب سیدہ کی، اس ظاہری فضیلت کی جس کو راویہ نے دیکھا ہے، دیکھنے والیوں نے لکھا ہے، وہ ظاہری فضیلت تو یہ ہے، اس کی معراج یہ ہے کہ نبیوں کا نبی احترام میں کھڑا ہو۔ معصوم سے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ اللہ نے رسول کو یتیم کیوں کر دیا تھا؟ یعنی رسول کے والد کا بھی انتقال ہو گیا اور والدہ کا بھی انتقال، تو رسول کو ہی یتیم کر دیا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام۔ میرے عنوان اور میرے عنوان کے مقصد کو آپ سمجھیے گا کہ کیا ہے۔
یہ میں آپ کو آج یہاں پر بتاؤں تاکہ یہ سلسلہ، چونکہ شہزادی سے متعلق ایک گفتگو ہوئی ہے، شہزادی سے متعلق ایک بدتمیزی کی گئی ہے، شہزادی سے متعلق بے ادبی کی گئی ہے ہماری سوسائٹی میں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے ملک، لہٰذا میں نے چاہا کہ ہم ان کے نوکر ہیں اور ہمیں غلامی کا دعویٰ ہے کہ ہم ان کے غلام ہیں، تو میں نے چاہا جو توفیق وہ دیں میں پورا اشرا ہی عظمت جناب فاطمہ زہرا پر پڑھوں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ذرا صلوات پڑھیں سارے صاحبان مل کے آواز بلند سے۔ میں اپنے انہیں احباب سے درخواست کروں گا کہ ذرا آگے آ جائے، تھوڑا سا ماحول بن جائے، ذرا سا بیٹھ کر ادھر آ جائیں گے تو ذرا بیٹھ کر باتیں ہوں، کچھ باتیں مجھے کرنی تو ہیں ہی، وہ ذرا آسانی سے کہہ پاؤں، پورا اشرا ہی جناب سید آیا، یہ 10 کی 10 مجلسیں ہی جناب آیا۔ امام صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ مولا یہ بتائیے اللہ نے نبی کو یتیم کی کیوں؟ اس لیے تاکہ میری دادی زہرا کی عظمت کا پتہ چل جائے۔ پوچھنے والے نے عرض کیا مولا پیغمبر کی یتیمی سے عظمت زہرا کا کیا تعلق ہے؟ یتیم کیوں کہ معصوم بیان کرنے کیسا عجیب راز ہے، تاکہ عظمت زہرا پتہ چلا، اس لیے اللہ نے نبی کے والد کو اور والدہ کو اپنی اعلیٰ جنتوں میں بلا دیا۔ کہا مولا وضاحت فرمائیے، میں نے کہا سنو، اگر رسول کے ماں باپ زندہ ہوتے تو بحیثیت بیٹے کے نبی پر لازم تھا کہ اپنے ماں باپ کی تعظیم میں کھڑے ہو جائیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ نبی پر لازم تھا کہ بیٹے ہونے کی حیثیت سے اپنے ماں باپ کی تعظیم میں کھڑے ہو جائے۔ اللہ نے گوارا نہیں کیا، خدا کو یہ گوارا نہیں ہوا کہ میرا محبوب اپنے ماں باپ کی تعظیم میں بھی کھڑا ہو جائے۔ میرے حبیب تیرے ماں باپ عزتوں والے ہیں، تیرے ماں باپ معصوم ہیں، تیرے ماں باپ بے عیب ہیں، تیرے ماں باپ بہت زیادہ عظمتوں والے ہیں، لیکن میں کیا کروں حبیب، میں تیرے لیے گوارا ہی نہیں کرتا کہ تو کسی کی تعظیم میں کھڑا ہو جائے چاہے ماں باپ ہی کیوں نہ ہو۔ لہٰذا میں تیرے ماں باپ کو اپنی اعلیٰ رحمتوں میں بلا رہا ہوں، اعلیٰ جنتوں میں بلا رہا ہوں، تاکہ میرے حبیب تو ان کی تعظیم میں کھڑا نہ ہو۔ میں دیکھ معصوم نے کہا آپ سمجھے، جو اللہ یہ گوارا نہیں کرتا کہ اس کا حبیب اس اپنے ماں باپ کی تعظیم میں کھڑا ہو جائے، لیکن جب زہرا آتی ہے تو جبریل بازو تھام لیتا ہے، محبوب خدا اللہ حکم دے رہا ہے زہرا آ رہی ہے تعظیم میں کھڑے ہو جائے۔ صلوات پڑھ دیجئے بابا نے بلند سیدہ عالمین۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور ذرا دیکھیے کہ یہ نور کس آغوش میں آیا ہے، ذرا آج یہ بات سمجھیے کہ وہ کون بی بی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ رشتوں پر بھی گفتگو ہو۔ اب آپ میرے مقصد کو تو سمجھے میں کیا کہنا چاہتا ہوں، یعنی میں براہ راست ایک جملہ کہہ کر جواب دے سکتا تھا جو گستاخی کی گئی ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں پورا اشرا پڑھ کر بتاؤں، یعنی اندھیرا خود بخود ختم ہو جاتا ہے اگر آپ روشنی پیدا کر دیجیے، یعنی روشنی ہو جائے تو اندھیرا برباد ہو جائے گا۔ اندھیرے کو ختم کرنے کا واحد ذریعہ ہے، اسی طرح جو کفر ہے، جو نفاق ہے، جو پاگل پن ہے، جو جہالت کا اندھیرا ہے، وہ ختم ہو جائے گا اگر آپ انوار آل محمد کا تذکرہ کر دیجیے، آپ عظمت اہل بیت کا تذکرہ کر دیجیے اور فضیلت کر دیجئے کہ یہ کس، ان کی فضیلت کیا ہے، ان کی عزت کیا ہے، ان کی ہماری کیا، یعنی قیامت تک دنیا گزرتی رہے گی اور ان کی فضیلتیں پڑھتی رہے گی، مگر ایک نقطے کے برابر بھی ان کی فضیلتیں نہیں پڑھی جاتی۔ جو توفیق ہے، جو باتیں ہیں۔ والد گرامی کون، یہ گفتگو بھی آئے گی کہ زہرا بیٹی کس کی ہے، وہ رسول کون ہے، ایک جملہ کل بھی آیا تھا، اور والدہ کون ہے کہ جس آغوش میں پلی ہے، وہ بی بی کون ہے، وہ نجیب الطرفین شریف زادی
زمانہ جاہلیت میں رسومائے جہالت سے علیحدہ رہنے والی بیوی، کفر سے شرک سے نفرت کرنے والی شہزادی، وہ خاندان شراب کے دور میں شراب کو حرام سمجھنے والے، یعنی جب شراب حرام نہیں سمجھی جاتی اس وقت بھی شراب کو حرام سمجھنے والے، جوئے سے نفرت کرنے والے، سود سے علیحدہ رہنے والا خاندان، بت پرستی سے دور رہنے والا خاندان، اللہ کی اس وقت کی آئی ہوئی کتابیں توریت انجیل زبور پر عمل کر کے اللہ کے آخری نبی کا انتظار کرنے والی شہزادی جناب خدیجہ الکبریٰ۔ صلوات پڑھیں گے بابا دے بلند، درود بھیج دیجئے۔ یہ ہے جناب خدیجہ طاہرہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا گھرانہ، ایسا باعزت گھرانہ، اور کمال یہ ہے 18,000 اونٹوں پر تجارت ہوتی تھی جناب خدیجہ، ملکۃ التجار کہلاتی تھی، ملکۃ العرب کہلاتی تھی، اتنی دولت مند خاتون تھی کہ عرب میں ان کے برابر کوئی دولت مند نہیں۔ جناب خدیجہ طاہرہ اتنی دولت مند تھی کہ ان سے بڑھ کر کوئی دولت مند نہیں تھا جناب خدیجہ طاہرہ۔ صلوات پڑھ دیجیے اذان کے احترام میں۔ صلوات پڑھ لیجیے۔ جملہ سماعتوں کے لیے ہدیہ ہے۔ کون ہے جناب خدیجہ طاہرہ؟ یاد رکھیے حضور علی کہ جنہوں نے پردے میں بیٹھ کر بتایا کہ اگر عورت چاہے تو چار دیواری میں بیٹھ کر بھی اپنے لیے رزق کا بہترین انتظام کر سکتی، یعنی عرب کی سب سے بڑی تاجرہ مگر سر سے چادر نہیں ہٹی، سب سے بڑی ملکۃ التجار مگر چار دیواری سے باہر نہیں۔ پتہ ہے کتنی بڑی تاجرہ؟ 80,000 اونٹ مال تجارت لے کر جاتے ہیں، سودان، لبنان، شام، مصر، قاہرہ، 80,000 اونٹوں پر مال تجارت جاتا ہے، اتنی بڑی تجارت۔ اور 25 سال کے ہوئے پیغمبر اسلام، تو جناب خدیجہ کا مال تجارت کے لیے لے کر گئے۔ میسرہ غلام جناب خدیجہ نے ساتھ شام کی طرف قافلہ گیا، اور جب واپس قافلہ آیا تو میسرہ غلام آپ نے مال خانے میں جمع کرایا اور خود تشریف لے گئے اس مسئلہ۔ جناب خدیجہ نے میسرہ غلام کو بلایا، کہا میسرہ
بنی ہاشم کا شہزادہ تمہارے ساتھ گیا تھا، ابو طالب کا بھتیجا تمہارے ساتھ گیا تھا، عبداللہ کا لخت جگر ساتھ گیا تھا۔ کہا جی بیوی۔ کہا میں ذرا یہ تو بتاؤ کہ تم نے محمد میں کوئی عیب دیکھا؟ میں توجہ چاہتا ہوں اپنے سننے والے، تم نے محمد میں کوئی عیب دیکھا؟ مجھے بیان کرو۔ اس نے کہا شہزادی کیا بیان کروں، جب ہمارا قافلہ شام پہنچا تو شام ہو گئی، شام پہنچا شام ہو گئی، سارے گاہک جو تھے خریدار بازار سے جا چکے تھے۔ یہ دیکھ کر تو ہمارا دل ہی ڈوب گئے کہ اب کیا کریں گے، کیسے ہمارا سارا مال کون خریدے؟ کہا اور ابو جہل جو تھا وہ تانے دینے لگا اور باتیں بنانے لگا، کہنے لگا آج تو خویلد کی بیٹی ختیجہ کو بہت بڑا نقصان ہونے والا ہے، کیونکہ شام کے وقت قافلہ آیا جب گاہک ہی نہیں، سارے لوگ جا چکے۔ کہا شہزادی عجب منظر، ہم سب پریشان تھے مگر محمد کے چہرے پہ پریشانی نہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کہا انہوں نے ہمیں حکم دیا کہ سارا مال اونٹوں سے اتار کے بازار میں لگا دیا، وہ کہ بازار میں تو کوئی بھی نہیں تھا، لیکن آپ نے فرمایا تھا کہ جیسا وہ کہیں ویسا کرنا ہے، لہٰذا ہم نے بازار میں مال لگا دیا۔ کہا شہزادی یہ اطمینان سے اترے اپنے ناقے سے اور اپنے مال کے پاس جا کر بیٹھ گئے۔ بی بی ان کا بیٹھنا تھا کہ ہماری آنکھوں نے عجب منظر دیکھا، جتنے خریدار بازار سے جا چکے تھے وہ سب واپس پلٹنا شروع ہو گئے، ماشاءاللہ، اور ہمارا مال جو ہے وہ ہاتھوں ہاتھوں بک گیا اور اتنا بڑا فائدہ ہوا کہ ہم سوچ بھی نہ سکتے۔ کہا بی بی ہم تو بہت خوش تھے اور ابو جہل کو تو منہ چھپانے کی جگہ نہیں مل رہی تھی۔ یہ باتیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی، اتنی مشکل بات تو نہیں ہے۔ اسی طرح کی وہ بھی حضور ہے، یہ بات ہے۔ کہا بی بی اسے تو منہ چھپانے کی جگہ نہیں مل رہی۔ اسی کو کہتے ہیں بازار مصطفیٰ تو خریدار خود خدا، تو مصطفیٰ جو بیٹھ گئے ہیں۔ کہا اچھا میں تو تم سے کہہ رہی تھی کہ عیب بیان کرو محمد۔ کہا شہزادی کیا بیان کریں کہ راہ چلتے ہوئے رستے میں ہمارے پاس خرد و نوش کی چیزیں ختم ہو گئی، کھانا ختم ہو گیا، کریا بازار نہ کوئی بڑا گاؤں نہ شہر نہ قصبہ، بھوک سے جاں بلب ہو گئی۔ اس سے پہلے کہ ہم بھوک سے مر جاتے ہیں کہ ہم نے دیکھا جنگل میں خشک درخت لگا ہے جس کی شاخیں بھی جل چکی ہیں، تنا بھی جل چکا ہے، نہ پتے ہیں، چنا جھلسا درخت کھڑا ہوا۔ یہ اترے اور جا کر اس درخت کے پاس بیٹھ گئے اور انہوں نے اپنی پشت مبارک جلے جھلسے درخت سے مس کر کبھی بھی جیسے ہی انہوں نے ٹیک لگائی کہ درخت نے اپنا رنگ بدلنا شروع کر دیا، اس پہ ہریالی آ گئی، اس پہ پتے آ گئے، اس پہ خوشے آ گئے، خوشے پک گئے۔ بی بی پھر انہوں نے ہاتھ نہیں بڑھایا بلکہ وہ پکے ہوئے پھل درخت سے ان کی جانب جھکنا شروع ہو گئے، جیسے ایک شریف میزبان مہمان کی خدمت میں کھانا پیش کرتا ہے، ایسے درخت نے ان کے سامنے اپنا پھل پیش کر دیا۔ بی بی ہم نے خوب سیر ہو کر کھایا، ہماری جان جان۔ کہا میں تو تم سے کہہ رہی تھی کہ ان کا کوئی عیب بیان کرو۔ کہا بی بی کیا بیان کروں، راہ میں ہمارے پاس پانی ختم ہو گیا، ایک پہاڑ کی کوہ میں پانی تو ملا لیکن پینے کے قابل نہیں تھا، سخت کڑوا پانی تھا، تلخ تھا۔ انہوں نے اس پانی میں اپنا لعاب دہن ڈال دیا، ان کے لعاب دہن کے اثر سے وہ زہر سے زیادہ کڑوا پانی شہد سے زیادہ میٹھا ہو گئے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ کہا میں تو تم سے کہہ رہی تھی کہ کوئی عیب بیان کروں۔ کہا شہزادی میں کیا بیان کروں آپ سے کہ عرب کا صحرا، بدن جلتے تھے، جھلستے تھے، نہ کوئی سایہ نہ سائبان، لیکن بی بی جہاں جہاں یہ جاتے تھے ایک بادل کا ٹکڑا ان پہ سایہ کیے ہوئے رہتا ہے۔ کہا میں نے تم سے کہا تھا عیب بیان کرو، ہاتھوں کو جوڑ کر کہا اے شہزادی جسے اللہ نے ہی بے عیب کر دیا۔ صلوات پڑھیں محمد بلند۔
سبحان اللہ، جسے اللہ نے، یہ ماں ہے جناب سیدہ طاہرہ، اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ وہ میں نے کل تقریر کو چھوڑا تھا کہ گود بہت اہمیت ہے جس میں بچہ پلتا ہے، اس گود کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اسی پر دلیل ہے۔ آپ نے کنیزوں کو بھیجا کہ ذرا جائیے ان سے کہیں کہ زحمت فرمائیں، ذرا غریب خانے پر قدم رنجا فرمائیں۔ پیغمبر اسلام کو کنیزوں نے آ کر، جناب خدیجہ کی کنیز، ہزاروں کنیزیں ایسی تھیں جو سونے اور چاندی کے بیلٹ باندھ کر رکھتی تھیں، ریشمی تاروں کے لباس تھے، یہ کنیزوں کا عالم تھا۔ جناب خدیجہ کی کنیزیں، وہ جو لباس پہنتی تھی اس میں سونے کے تار ہوتے تھے، کنیزیں۔ پیغمبر اسلام گھر میں تشریف لائے جناب خدیجہ، ملاقات کہنے لگی کہ میں ان راہوں پہ قربان ہو جاؤں جن سے آپ چل کر آئے ہیں، میں نے آپ کو زحمت دی، کنیز اس کی معافی چاہتا اس لیے آپ کو بلایا ہے کہ یوں تو آپ جانتے ہیں کہ عرب کا وہ کون سا رئیس اور نواب اور جاگیردار ہے جو مجھ سے شادی کرنا نہیں چاہتا، لیکن میری درخواست ہے کہ اگر آپ مجھے اپنی کنیزی میں قبول کر لیں۔ اللہ کریکٹر دیکھیے گا، یعنی سیدہ عالمین مخدومہ کونین عصمت اللہ الکبریٰ جس آغوش میں پروان چڑھی ہے، اس آغوش کو دیکھیے کیا ہے، اور یہ دیکھیے کہ وہ کون بی بی ہے، اس کی نظر میں مصطفیٰ کا احترام کیا ہے۔ کاش اس بات کو سمجھیا کہ مجھے اپنی کنیزی میں، جواب سنیے گا پیغمبر اسلام کہتے ہیں کہ میں اپنی شادی کا فیصلہ اپنے چچا ابو طالب کی اجازت سے ہی کروں گا۔ آپ سمجھے عزت ابو طالب کیا ہے، آپ سمجھے عظمت ابو طالب کیا ہے۔ صبح قیامت تک تو آپ جو فیصلہ کریں تو یہ احکام ہو کہ دیکھ لیجئے گا مصطفیٰ کی اجازت ہے یا نہیں ہے، چونکہ ہم ان کے ماننے والے ہیں، ان کے امتی ہیں، اور رسول کیا کہہ رہے ہیں، میری شادی کا فیصلہ تو میں اپنے چچا ابو طالب سے۔ کہا ٹھیک ہے، مگر یاد رکھیے گا اگر آپ نے ہم سے شادی کی تو بڑے بڑے لوگ آپ سے حسد کریں گے، یہ جملے یاد رکھیے گا آگے، بڑے لوگ، بڑے امیر آپ سے حسد کریں گے۔ جناب پیغمبر اسلام واپس اس مسئلہ میں آئے، ہمیشہ کی طرح چچا کو اپنا منتظر آئے۔ کہاں گئے تھے جان؟ امو جان ملکۃ العرب نے بلایا تھا۔ اچھا اس لیے بلایا تھا؟ تو سر کو جھکا لیا رسول نے۔ بیٹا کس لیے بلایا تھا؟ تو جواب نہ دیا رسول نے، جواب تو نہ دیا مگر حیا کے ہزاروں گلاب رسول کے چہرے پر کھلنے لگے۔ کہا بتاؤ تو صحیح بیٹا کیوں بولا؟ اللہ یہ شرافت ہے اس خاندان کی، ذرا دیکھیے کون سا خاندان ہے، بتاؤ تو صحیح بیٹا کیوں بلایا؟ کچھ نہ بولا تو سینے سے لگا کر جناب ابو طالب نے کہا بیٹا تم نہ کہو منہ سے، لیکن مجھے پتا ہے کہ بلانے کا سبب کیا۔ عظمت حضرت ابو طالب پر ایک بآواز بلند صلوات پڑھ دیجئے۔ مجھے پتا ہے کہاں چچا انہوں نے مجھے اب کا پیغام دیا۔ دیکھیں سنیے، سیدھے اس مسئلہ میں آئے جناب، اور اپنی بڑی بہن جناب صفیہ جو حضرت عبد المطلب کی بیٹی ہے اور جناب ابو طالب کی بہن بھی ہیں اور اس ٹائم خاندان کی بزرگ بھی ہیں جناب صفیہ، اور جناب صفیہ کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ بھائی مبارک ہو، آپ کی گود کے پالے کے لیے ملکۃ العرب نے پیغام دیا ہے۔ بسم اللہ، آئیے صلوات پڑھ دیجئے، صلوات پڑھ دیجئے۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد۔ پھر بھی ایک درود بھیج دیجئے اہل بیت رسول۔
چلے کل سے بات کا ہوتا ہے. آج میں 9:15 بجے بیٹھ جاتا ہوں. ایک درود بھیجیے اہل بیت پیغمبر کو. مبارک ہو جسے گود میں پالا ہے. جناب صفیہ سے کہہ رہے ہیں رسول اللہ کی پھوپھی ملکۃ العرب نے انہیں پیغام دیا وہ دلہن بننا چاہتا ہے. یہ کیا ہے کہ جتنے فیصلے ہوتے ہیں سردار ہیں حضرت ابو طالب اور جتنے فیصلے ہوتے ہیں وہ سارے فیصلے حضرت ابو طالب کرتے ہیں. دنیا بھر کے فیصلے یعنی میاں بیوی کی لڑائی سے قتل تک کے فیصلے ان کی ڈیوڑی پر ہوتے ہیں. اور آج جب اپنے بچے کی شادی کا مسئلہ آیا تو بہن کے پاس گئے. آپ کو پتا ہے یہ کیا وجہ ہے؟ دیکھیں کیسی حکمت ہے. پتا تھا کہ تاریخ بعد میں حضرت خدیجہ الکبریٰ کے لیے جو کچھ لکھے گی یعنی لکھنا تو چاہیے نا حل جزاء الاحسان الا الاحسان. چونکہ خدیجہ طاہرہ نے احسان کیا تھا. جانتے ہیں احسان کیا کیا؟ یہ جو اتنی زیادہ دولت تھی نا تو سنیے حضور علی عرب کی کوئی بچی جوان ہو کر شادی کر کے اپنے گھر نہیں گئی جس بچی کے جہیز کا سارا پیسہ حضرت خدیجہ نے نہیں دیا. یعنی جتنی لڑکیوں کی شادیاں ہوئی اور جتنے یتیم پلے وہ سب جناب خدیجہ طاہرہ کے پیسے سے پلے. جی اپنے گھر سے رخصت کرتی تھی سامان دے کر. تو کیا مسلمانوں نے احسان کا بدلہ دیا؟ احسان کا بدلہ یہ دیا کہ انہی کے بارے میں لکھا کہ نہیں ان کی عمر شادی کے وقت 40 برس کی تھی. وہ بوڑھی تھی پہلے 2 شادیاں کر چکی تھی. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. آپ سمجھ رہے ہیں میرے موضوع کو؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. یہ صرف چونکہ زہرا کی ماں ہے. ایک سلوات پڑھیے محمد اور اہل بیت حضور علی وہ نور جس کے احترام میں تاجدار انبیاء کھڑا ہو جائے وہ اس گود میں کیسے آ سکتا ہے جو پہلے مشرکوں سے بیائی گئی ہو؟ وہ طیب و طاہر گود ہے, پاکیزہ گود ہے. نہ جناب خدیجہ کی پہلے کوئی شادی ہوئی تھی اور نہ ان کا سینے مبارک 40 برس کا تھا. 28 برس کا سینے مبارک تھا جناب خدیجہ طاہرہ. اور دیکھیے کیا جواب دیا جناب ابو طالب نے. جواب یہ دیا کہ چلے گئے پوچھنے کے لیے اپنی بہن کو بتانے کے لیے کہ رشتہ دیا ہے. پتہ ان سے کیوں پوچھا؟ عمر کے معاملے میں, سن و سال کے معاملے میں, ایج کے معاملے میں مرد اتنے سینسیٹیو نہیں ہوتے, بیویاں سینسیٹیو ہوتی ہیں, عورتیں بہت زیادہ سینسیٹیو ہوتی ہیں. ایسا ہے یا نہیں؟ یعنی مرد اتنے نہیں, عورتوں کو بہت زیادہ خیال ہوتا ہے. مثال کے طور پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں, آپ بیٹھے ہوئے, میرے بچے اور آپ کے بچے کھیل رہے ہیں. میرا بچہ آپ کے بچے سے 1 ہفتہ چھوٹا ہے اور آپ کی بیوی کھیلتے ہوئے کہتے دونوں ماشاءاللہ ایک ہی جتنے لگ رہے ہیں. میں چپ رہوں گا, میں تو مرد ہوں, مجھے کیا. میری بیوی فوراً بول پڑے گی نہیں بھابھی میرا والا 1 ہفتے چھوٹا ہے. تو عورتوں کو توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اس لیے آگے بتایا بہن کو کہ صفیہ بہن رشتہ لیا. اگر ہوتی 40 برس کی تو جناب صفیہ کھڑی ہو کر کہتی بھیا کیا کر رہے ہو, میرا 25 سال کا بچہ کہاں, وہ 40 سال کی بڑھیا کہاں. ایسا نہیں کہا. جیسے ہی کہا کہ خدیجہ الکبریٰ نے رشتہ دیا تو بے ساختہ ہاتھ اٹھا کر کہا میرے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے شریف نجیب الطرفین اور عرب کی شریف زادی میرے بیٹے محمد کے لیے منتخب کی ہے. صلوات پڑھے محمد و اہل بیت محمد. حضور علی دیوڑی پر آئے ہیں, بنی ہاشم کے سردار. شادی کا دن مقرر ہوا ہے. اس گود کو سمجھیے جس میں نور زہرا آیا ہے, اس آغوش کو سمجھیے جس میں نور بطول آیا ہے. اور لیجئے شادی کی تیاری ہوئی ہے. اللہ اکبر, کس نے دیکھی ہوگی ایسی شادی؟ جناب خدیجہ طاہرہ نے پوری دنیا سے
हुनरमंदों को बुलाया था शादी की रस्म में मक्के को सजाने के लिए। पूरी दुनिया से हुनरमंद आए थे, यानी वो राह जिस राह से दूल्हा को गुजर के दुल्हन के घर तक आना था, जनाब खदीजा ने इस तरह सजाया था कि हर रंग के पर्दे लगाए थे। और पर्दे लगाने में कमाल हिकमत ये थी कि हर पर्दे के अंदर पर्दे के रंग से खुशबू बसा दी गई, यानी जब हवा का झोंका चलता था और लाल रंग का पर्दा हिलता था तो पूरे मक्के में गुलाब की खुशबू फैल जाती थी। इस तरह का एहतमाम किया था। और पूरी दुनिया से खाना पकाने वाले बुलाए गए, यानी अरब वालों को उन जायकों का पता ही नहीं था। पूरी दुनिया से कैसे, जहां जहां जिन जिन मुमालिक में जनाब खदीजा का माल तिजारत के लिए जाता था, उन मुमालिक में जनाब खदीजा के सेक्रेटरी जो थे, मैनेजर जो थे, वो बैठकर काम करते थे, सारी निगहदार को वहां से लोगों को बुलाया था कि इस तरह खाना बनाया जाए, ऐसे खाने पकाए जाए जो कभी अरब वालों ने खाए ही ना। और खाना एक दिन नहीं था कि एक दिन खाना बना, नहीं, दस्तरखान लगा दिया गया था और ऐलान कर दिया गया था कि खवेलिद की बेटी की अबू तालिब के भतीजे के साथ शादी है और दस्तरखान लगा हुआ है, जिसका जिस वक्त जी चाहे वो आकर खाना खाए। और खाने के लिए ये एहतमाम था कि गुलामों को ये हुक्म दे दिया गया था कि दस्तरखान बिछा है, बिछा रहे, अनवाओ इक़साम के खाने थे जो देखकर ही हैरान हो जाते थे कि किस किस तरह के खाने पकाए गए हैं। और उन खानों में गुलामों को जनाब खदीजा ने यह हुक्म दिया था कि अगर कोई आकर खाना खाए तो उसे अदब से खाना पेश करना और पूछना तुमने तो खा लिया है, घर में कितने अफराद छोड़ कर आए? वो कहे 20 अफराद छोड़ कर आए। तो 20 अफराद का खाना तांबा, पीतल, सोने, चांदी के बर्तनों में खाना बंद करके रेशमी रुमालों में लपेट के उसे कहना ये 20 अफराद का खाना है। और शहजादी कह रही है बर्तन वापस करने की जरूरत भी नहीं है। फिर भी एक दूध भेज दिए बेहतर स्कूल का। हुजूर आली वो कौन है जिसने इस दस्तरखान पर नहीं खाया था? हैं? बाद में कोई बुला दे वो अलहदा बात है, लेकिन याद रखिए बाद में जितने सेठ बने और बड़े दौलतमंद बने वो इसी दस्तरखान के टुकड़े खाए हुए थे जो जनाब खदीजा ताहिरा ने वो दस्तरखान बिछाया। और फिर वो राहें जिन राहों से गुजरना था, बारात को गुजरना था, उन राहों पर ऐसा चरागा किया गया था, इस तरह के चराग जलाए गए थे कि लाख आंधियां चले मगर शादी के चराग न बुझने पाए। और उस शादी के चराग आज तक रोशन है, ये नूर आज तक रोशन है, ये बरकतें आज तक रोशन। और फिर ऐसा एहतमाम था। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, एक चीज होती है अरब में अफशा, हिंदुस्तान में बहुत होती है अफशा। अफशा जानते क्या होती है? अफशा चांदी, कुटी हुई चांदी को कहते हैं। और फिर ये दुल्हने अपनी मांग में डाल लेती है, मांग सजाती है उस अफशा के साथ। एक चुटकी कुटी हुई चांदी लेकर ऐसे अफशा भर लेती है दुल्हन, उसमें वो चांदी के कुटे हुए जरे जो है वो चमकते होंगे। सुनिएगा हुजूर आली हजरत खदीजा ताहिरा ने हजारों मन सोना और चांदी कुटवा के अफशा बनाकर उन राहों पर बिछाया था जहां सेहरा बांध के रसूल को गुजरता था। माशाल्लाह माशाल्लाह। और वो कुटा हुआ सोना और चांदी जब पैगंबर गुजर गए तो वो सब का सब जो है वो गरीबों में तकसीम कर दिया गया। और बारात के लिए, निकाह के लिए जिस जगह जनाब पैगंबर इस्लाम को दुल्हन के घर बैठना था, जनाब खदीजा ताहिरा ने रसूलुल्लाह के अपने दूल्हा के बैठने के लिए ठोस सोने का तख्त बनाया। और फरमा रहे हैं ठोस सोने का तख्त बनाया जिस पर दूल्हा को बैठना था। अल्लाह अकबर, जरा देख। और वो कीमती तरीन तख्त सोने का, लकड़ी का नहीं, पीतल का नहीं, सोने का तख्त। बाद निकाह वो जो तख्त जिस पर रसूल बैठे थे सोने का, हुक्म जनाब खदीजा से उठाकर रसूल का सदका करके गरीबों में तकसीम कर दिया गया।
सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर दुरूद भेज दीजिए। भैया कल से ऐसा कीजिए, आप 8 बजे आ जाएं, चूँकि बिरादर अजीज मोहतरम इज़्ज़त मौला ज़ाकिर साहब को आगे जाना है, ज़ाहिर बात है उनका सफ़र है, तो वो भी चाहते हैं कि 5-10 मिनट का उनको रिलीफ मिल जाए। तो आप आते तो हैं, ये 10 दिन ही तो हैं जिसमें से आज दूसरा दिन है, लीजिए पीछे 8 दिन रह गए, कैसे गुजरेंगे पता ही नहीं चलेगा। तो साल भर इसी का इंतज़ार रहता है। तो अगर आप 5 मिनट पहले आ जाएंगे तो क्या हो जाए है? कितना एहतमाम किया जाता है आपके लिए, ताकि पढ़ने वालों के लिए भी राहत रहे, आसानियाँ रहें और कुछ आप लोगों के लिए सुनने में ज़्यादा बातें मिलती हैं। कौन सी कबाहत है 10 मिनट पहले आने में और कौन सी आसानियाँ हैं 10 मिनट बाद में। तो आपके आने से ये बस सजेगा, हमेशा का तरीका ये। तो मेरी दरख्वास्त है आपसे कि मेहरबानी कीजिए कि 8 बजे का ऐलान है तो आप 2-3 मिनट, जैसे नाज़िम मिंबर साहब भी फरमा रहे थे, 2-3 मिनट पहले आ जाइए तो बस में खूबसूरती आ जाएगा। ठीक है, एक तो मजलिस में आप चुप बहुत ज़्यादा है, दूसरे आते भी देर से। एक बंदा चुप भी हो और आए भी देर से, तो दोहरा जनाब यानी वो हम पर जुल्म कर रहा है। एक तो आपकी खामोशी पढ़ने वाले पर जुल्म है, एक आपकी जो है वो ताखीर से आना जुल्म। तो एक जुल्म तो हटा दीजिए अपने ऊपर से, तो क्यों ज़ाकिरी को बर्बाद करना है आपने, हैं? शकूर शेर गाली के रहने वाले मोमिनीन, जरा एक सलवात पढ़े इस तरह का, तो छोड़ दे चेहरों पर कुछ असर तो आए आपके। अच्छा कमाल ये आप मुंह से बोलते भी नहीं और मुंह भी ठीक करके नहीं बैठे। भैया बंदा आप मुंह से बोल रही ना तो मुंह ठीक तो करके बैठ जाएगा, ज़ाकिर समझे मैं अपनों में ही पढ़ रहा हूँ। मुंह देख के ज़ाकिर समझे या अल्लाह खैर हो जाए, मैं किन लोगों में पढ़ रहा हूँ, ऐसा तो मुंह बना करना बैठे। सलवात पढ़िए जरा, चेहरों पर रौनक आ जाए, नाराज ना होना, नाराज ना होना। जब पढ़ा जाता है ना वाकया, कि वो किस तरह का गुलाब सजे हैं और कैसे सजे, तो मार्फत ये है कि उस वक्त का वाकया आप सुने तो वही गुलाब आज आपके चेहरे पर सज जाए, वही मार्फत के नूर आज आपके चेहरे पर, आज आपके दिल में रोशन हो जाए, फिर कमाल। अच्छा अब एक और सलवात पढ़े ताकि चेहरों पर कोई एक आध गुलाब तो मैं देख लूँ। तो वजह है मेरे मोहतरम साहब, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह जो आते हैं हुजूर यार। और एक मर्तबा जनाब खतीजा आया अब्द के निकाह के, निकाह हुआ। मैं इस्लाम से पहले की बात कर रहा हूं और कह रहा हूं निकाह हुआ। अल्लाह अकबर, मेरे सुनने वाले अगर इस बात को समझे, मैं ये बात कर रहा हूं उस वक्त की कि जब ये आफ्ताब इस्लाम तुलू नहीं हुआ, कुरान नहीं आया, अहकामात नहीं आए, ऐलान नबूवत ही नहीं हुआ। अभी ऐलान नबूवत में 15 साल बाकी हैं, फिर ऐलान नबूवत होगा, फिर ये सिलसिले चलेंगे। ऐलान नबूवत से 15 साल पहले बज़्म सजी है निकाह की, और तमाम शिया सुन्नी ने लिखा है कि रसूल का निकाह हजरत अबू तालिब ने पढ़ा। एक जुमला सुनिए, एक जुमला सुनिए, रसूल अल्लाह का निकाह हजरत अबू तालिब ने पढ़ा था। ये मैं उस वक्त की बात कर रहा हूं जनाब, जब जमाने वालों को पता ही नहीं था कि निकाह क्या होता है, निकाह क्या होता है। और जानते हैं निकाह में पढ़ा क्या था, ये भी सबने लिखा हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अरे अल्हम्दुलिल्लाह, अभी तो कुरान आया नहीं है, इस्लाम आया नहीं है, ऐलान नबूवत हुआ नहीं है, और कुरान के नुज़ूल से 15 साल पहले हजरत अबू तालिब बज़्म निकाह में सारे अरब के सरदारों के सामने अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की हम्द है, अल्लाह की हम्द है, सुभान अल्लाह। ये जनाब खतीजा ताहिरा का हम्द पढ़ा जा रहा है, अल्लाह की हम्द। और समझ रहे मेरा मजमून क्या है, यानी मैं वो गोश आपके सामने, वो आगोश कौन, उसकी मार्फत हासिल कीजिए, कैसी नूरानी आगोश है कि जिसमें नूर ज़हरा आया है, इसमें निकाह पढ़ा जा रहा है। अब आप समझ रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की हम्द है। 15 साल पहले ऐलान नबूवत से अबू तालिब कह रहे हैं अल्लाह की हम्द है, कुरान के नुज़ूल से 15 साल पहले कह रहे हैं हम्द है अल्लाह की,
حمد کر دیں. اب آج دیکھیے 15 سال بعد قرآن آیا ہے تو قرآن کی پیشانی پر ابو طالب کے ہی جملے الحمدللہ. صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل بیت محمد. الحمدللہ الحمدللہ. اور دلہن بنی ہوئی بیٹھی ہیں, دلہن بنی ہوئی بیٹھی ہیں کہ سہیلیاں سکھیاں ساتھ حجرہ آفرین دلہن کا سجا ہوا, تو کنیزوں سے ایک بہت شور اٹھا, بارات آ گئی ہے. سمجھے, بارات آ گئی. اچھا یہ منظر ایسا ہوتا ہے کہ دلہن کو جن سکھیوں نے سہیلیوں نے بچیوں نے گھیرا ہوتا ہے, جب بارات کی آواز آتی تو دلہن کو چھوڑ کے بارات دیکھنے چلی جاتی. یہ وہیں سے ریچ پڑی. اور سبحان اللہ, پھر دولہا ایسا ہو کہ جس کو دیکھ لینا ہی عبادت ہے. وہ رخ تاباں, اس کی تابانی تو ویسے ہی جو ہے وہ قلب و جگر کو منور کر دے. آج وہ سہرا باندھ کے آ رہا ہے, اور سہرا بھی ملکوتی سہرا ہے جو آیات قرآنیہ سے سجا ہوا ہے. کہا کہ کنیز اندر آئی, دلہن بنی ہے, لباس عروسی پہنا ہے. تو کہا بارات آ گئی ہے. کہا جی بی بی بارات آ گئی. کہا دولہا, کہا وہ بھی آئے. کہا اچھا عزت سے بٹھایا ہے. کہا بہت. کہا میرے بھیا کہاں ہے, بھائی کہاں ہے. کہا انتظامات, ذرا تھوڑی دیر کے لیے بلا کے لائی. میسرہ کو بلایا. یہ میسرہ بھائی ہے جناب خدیجہ کا. یہ توریت انجیل زبور کے عالم ہیں, قرآن تو نازل ہے, اور انہی سے انہوں نے بشارتیں پڑھی تھی کہ آخری نبی آنے والا. میسرہ غلام, اور ورقہ بن نوفل یہ چچا زاد بھائی ہے جناب خدیجہ کا. تو کہا کہ بھیا کو بلائیں. ابن نوفل, ورقہ آ گیا. ورقہ ریسرچ اسکالر ہے توریت انجیل زبور. بیٹا جی بیٹھو یہیں, میں تم کو بات یہ یاد رکھو, اور یہ بچے یاد رکھتے بھی ہیں ماشاءاللہ, اور ان کو سننا بھی چاہیے. اور میں اس بات کے حق میں ہوں کہ یہ بیٹھیں اور یہ سنیں, اس لیے کہ یہ کل کے آپ ہیں. جیسے آپ بڑے بیٹھے ہیں تو یہ کل کے آپ ہیں, یعنی کل اتنا یہ اللہ ان کو زندگیاں صحت عطا کرے, ان کے ماں باپ کو زندگیاں صحت. تو اب سوچیں ان بچوں کے علوم کی کیا منزل ہوگی. دنیا کو بچہ ایسا ہوگا جیسے یہ جوان ہوئے, کیونکہ بچپنے میں ہی پتہ چل گیا ہے کہ وہ لوگ کون ہیں جن کی وجہ سے کائنات میں دین بچا, انسانیت بچی ہے, شرافت بچی. خاندان عصمت کون ہے. ورقہ آ گئے. کہا بھیا, کہو. بہن سے پوچھا کیسے بلایا. کہا بھیا وہ پوچھنا یہ تھا کہ بارات آ گئی ہے. کہاں. کہا بھیا بارات کی خدمت تو صحیح سے ہو رہی ہے. ہاں سینکڑوں کنیزیں غلام, بارات کو ہاتھوں ہاتھ لیا. کہا بھیا وہ تو ٹھیک ہے, مطلب ان کی کھانے پینے کا اہتمام, کا ہر طرح کے مشروبات, ہر طرح کے پھل, ہر طرح کی غذائیں, آرام دہ نشستیں بارات کے لیے موجود. غلام اور کنیزیں لگے ہوں. کہا بھیا یہ بتائیے, وہ تو ٹھیک ہے کہ غلام اور کنیزیں ہیں, مگر ہر کام کنیزوں اور غلاموں پہ تو نہیں چھوڑ دیا جاتا. کہا بہن کہنا کیا چاہتی ہوں. کہا بھیا کہنا یہ چاہتی ہوں کہ اتنا سمجھ لو, آج ہمارے دیوڑی پر آسمان کے رہنے والے زمین پہ اتر آئے. آج آسمان کے واسی زمین پر اتر آئے. بھیا جتنی خدمت کر لیں کم ہے. ہم کہاں اور خاندان بنی ہاشم کہاں اور خاندان مصطفیٰ کہاں. دلہن بنی بیٹھی اور یہ کہہ اچھا
پھر ہم سے کیا چاہتی ہیں بہن؟ کہ بھیا میں اتنا چاہتی ہوں کہ آپ خود آگے بڑھ کر ان کی خدمت کریں، خود آگے بڑھ کر بھائی سے کہیں وہ ٹھیک ہے لیکن ہم بھی کوئی کم تھوڑی ہیں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ تو تم یہ چاہتی ہو کہ میں تمہارے دولہا اور ان کے خاندان کی خود خدمت کروں، خود نوکری کروں؟ تو سر کو جھکا کے کہا ہاں بھیا میں یہی چاہتا ہوں۔ سنیے گا حضور عالی بھیا، چونکہ ہم تو دلہن بنے بیٹھے ہیں، ہم تو دیکھ نہیں سکتے اہتمام کیسے ہو رہا ہے، تو ایسا ہے کہ کہیں اہتمام میں بارات کے استقبال میں کسی قسم کی کوئی کمی نہ رہ جائے، اس لیے آپ اچھا تو ہم مشروبات خود پیش کریں، ہم غذائیں خود پیش کریں؟ تو بھیا میں یہی کہا چلو ٹھیک ہے تم کہتی ہو تو کرتے ہیں صحیح، لیکن اتنا بتا دو کہ تمہارے دولہا کی خدمت کریں گے ہم، انعام میں ہمیں کیا دو؟ ماشاءاللہ اللہ کرے میرے سننے والے اس منزل پر آ جائیں، ہمیں کیا دو گی اس اجر میں؟ ہمیں کیا دو گی کہ تمہارے دولہا کی خدمت کریں؟ کیا دو؟ تو سر کو جھکا کے کہا بھیا کیسی بات کرتے ہیں، یہ جو کچھ ہے وہ آپ ہی کا تو ہے، کبھی ہاتھ روکا ہے آپ کا ہم نے؟ یہ جو کچھ ہے سب آپ کا ہے، جو چاہے لے لیجیے۔ کہا نہیں بہن، مال دنیا نہیں چاہتا ہوں، مال دنیا نہیں چاہتا ہوں۔ تو بھیا پھر کیا چاہتے ہیں؟ کہا بہن چاہتا ہی ہوں کہ تمہارے دولہا کی خود میں خدمت کروں، نوکری کروں، اور انعام کے طور پہ تم مجھے آخرت میں جنت دے دینا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ کوئی سلوات پڑھے گا؟ سلوات میں خدمت کروں گا آج میں مجھے جنت دے دینا۔ تو کہا لو بھیا عروسی لباس پہنے بیٹھے ہیں، وعدہ کیا جنت تمہیں دے دیں گے۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کر کہوں گا شہزادی ابھی تو اعلان نبوت کو 15 سال ہیں، یہ باتیں بعد میں آئیں گی، کس کی جنت کون جائے گا، یہ 15 سال پہلے ہی آپ جنت دینے کے وعدے کر رہی ہیں۔ تو شاید آواز نے یاد رکھنا، ارے میں وہ ہوں جس کی گود میں خاتون جنت آنے والی ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ میں خاتون جنت کی ماں بننے والی ہوں اور جوانان جنت کے سرداروں کی نانی بننے والی ہوں۔ تو اگر مجھے حق جنت دینے کا نہیں ہے تو کسے ہو؟ صلوات پڑھ دیجئے محمد اور اہل بیت محمد۔ دارو ماتم دارو، وہ جو جنت کے سردار، وہ جو خاتون تھے، اسلام کو بچانے کے لیے وہ گھر ہی اجاڑ دیا، گھر اجاڑ دیا، وہ گھر ہی نہیں رہ ہی نہیں سکا۔ خدیجہ طاہرہ کا نواسہ اپنے وطن، رہ ہی نہیں سکا جناب سیدہ کا شہزادہ اپنے وطن۔ رجب کو بلایا گیا، 28 رجب کو امام حسین، اور پھر وہاں سے لوٹا میرا اور سیدھا قبر رسول بنا، اور نانا کی قبر سے لپٹ کے ایک جملہ کہا، نانا میں چاہتا تھا زندگی بھر آپ کی قبر کا مجاور بن کے رہوں، نانا میں چاہتا تھا میں زندگی بھر آپ کی قبر پہ چرا کروں، لیکن نانا میں کیا کروں، آپ کی امت مجھے آپ کی قبر پر رہنے نہیں دے رہی، نانا مجھے وطن چھوڑ کر جانا ہو، نانا مجھے وطن چھوڑ کر جانا ہو۔ آزادارو ماتم دارو، لرزی قبر رسول، بہت دیر تک لپٹ کے قبر رسول روتے رہے، پھر وہاں سے اٹھے اور جنت البقیع میں آئے، اپنے بھائی امام حسن کی قبر مبارک، اور قبر پر بیٹھ گئے، قبر پر بیٹھ گئے، بہت دیر تک بہت چاہتے تھے امام حسن، بہت امام حسن بھی بہت چاہتے تھے، ظاہری بات ہے رسول کے ایک کاندھے کے سوار حسن
اور دوسرے کاندھے کے سوار حسین. تو شاید میں نے مختن میں تو یہ جملے نہیں پڑھے ہیں، لیکن میرا دل کہتا ہے کہ شاید قبر حسن سے آواز آئی، حسین آ گئی نہ کربلا، حسین میں اگر زندہ ہوتا تو تمہارے ساتھ جاتا. شاید یہ میں نے پڑھے نہیں ہے مقتل میں کہ کہیں آپ سوال کریں گے دکھائیں، نہیں، میرا دل کہتا ہے شاید حسن کی آواز آئی، حسین میں تو نہ ہوں گا 10 محرم کو، لیکن میرے قاسم کو مایوس نہ کرنا، میرے قاسم کو مایوس نہ کرنا، اسے جنگ کی اجازت دے. لو عزادارو بھائی کی قبر سے اٹھے اور پھر اپنی مادر گرامی کی قبر پر چلے. لیکن یہاں آ کر روایت ہے، راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ جب حسین رسول کی قبر پر گئے تو گھٹنوں کے بل نہیں، سیدھے چل کر گئے، اور جب بھائی کی قبر پر گئے تو سیدھے پیروں سے چل کر گئے. لیکن جب اپنی ماں کی قبر پر گئے تو پھر کھڑے ہو کر چل کر نہیں گئے. اس طرح ششماہا بچہ گھٹنیوں کے بل چلتا ہے، جیسے چھوٹا سا بچہ گھٹنیوں، ایسے گھٹنیوں کی بل چلتے ہوئے ماں کی قبر پہ گئے اور لپٹ کر کہا، لے ماں تیرا حسین جا رہا ہے، ماں تیرا حسین وطن چھوڑ کر جا رہا ہے. ماتمداران حسین، عزاداران حسین. تو قبر زہرا سے ایک ہی آواز آئی، حسین تو اکیلا کہاں جائے گا، تو جہاں جہاں جائے گا تیری دکھیاری ماں وہاں وہاں تیرے ساتھ آئے، تیری دکھیاری ماں تیرے ساتھ وہاں وہاں پر آئے گی. عزاداران امام مظلوم، ماتمداران امام مظلوم اس مسرہ میں تشریف لائے. سیدانیاں تیار ہوئی، ناکے تیار ہوئے، محمل تیار ہوئے. پورے مدینے میں یہ حکم کر دیا گیا کہ آج کوئی مرد مکان کی چھت پر نہیں آئے گا، کوئی مرد گلی میں شاہراہوں میں نہیں آئے گا، چوک میں بازاروں میں نہیں آئے گا. یہ اعلان ہے جناب عباس کی طرف سے، مدینے کا ہر مرد گھر میں رہے گا. ہاں اتنا لکھا ہے راویوں نے کہ مدینے کے ہر چوک اور گلی میں عورتیں ہی عورتیں تھیں، ہر طرف گریا ہی گریا تھا، ہر طرف آنسو تھے اور ایک ہی آواز تھی، رسول زادیاں وطن چھوڑ کے جا رہے ہیں، محمد کی بیٹیاں وطن چھوڑ کے جا رہے ہیں. بس میں نے روایت کو بالکل مختصر کر دیا کہ میرے بھائی کو زحمت نہ ہو، پیچھے بیٹھے ہیں. بہت مختصر، رونے کی شبیں ہیں، رونے کے دن ہیں، رونے کی راتیں ہیں، اور بہت جلدی گزر جاتے ہیں. پھر سال بھر ان راتوں کا انتظار رہتا ہے. ماتمدارہ نے امام مظلوم، سواریاں تیار ہوئی، محضر نامہ جناب عباس کے ہاتھ میں ہے. ہر طرف شامیانے نصب کیے گئے ہیں، ہر طرف قناتیں لگائی گئی ہیں. بنی ہاشم کے جوان برہنہ شمشیریں کیے ہوئے چاروں طرف پھر رہے ہیں. اور عالم یہ ہے کہ مسند پر امام حسین تشریف فرما ہے. ناکا لایا جاتا ہے جس پر ہماری سجی ہوئی ہے، محمل لگے ہوئے ہیں، پردے لگے ہوئے ہیں. جناب عباس نام پڑھتے ہیں. جس بی بی کا نام پڑھا جاتا ہے وہ بی بی قسمت صلاح سے باہر آتی ہے، عزت و آبرو کے ساتھ ناکے پر بٹھایا جاتا ہے. پھر پردوں کو درست کر دیا جاتا ہے، ناکا اٹھ کر آگے بڑھ جاتا ہے. ایک ایک بی بی سوار ہو رہی تھی. ماتمداران حسین ایک راویہ روایت کرتی ہے، مدینے کی رہنے والی ایک روایت کرتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ یکا یک حضرت عباس کی نظر ایک ایسے نام پر پڑی کہ پورا بدن عباس کا لرز کر رہ گیا، پورا بدن عباس کا لرز کر رہ گیا. اور بجائے بی بی کا نام پڑھنے کے سیدھے امام حسین کے پاس آئے اور آ کر اس نام کی طرف اشارہ کیا. امام حسین نے دیکھا تو امام حسین بھی اٹھ گئے اور حسین چلے عصمت سرا کی طرف اور عباس پیچھے پیچھے تھے. میں نے دیکھا کہ حسین، وہ راویہ کہتی ہے میں نے دیکھا عباس، امام حسین، علی اکبر، قاسم، سید سجاد اور عصمت سرا میں جا رہے. میں حیران ہو گئی کہ کون بی بی آنے والی ہے کہ جس کا اتنا اہتمام ہو رہا. کہ میں انتظار میں تھی کہ 2 لمحے گزرے تھے کہ ایک مرتبہ عصمت سرا کے در کے پیچھے کچھ مجھے عجیب سی ہلچل محسوس ہوئی، عجیب سی ہلچل محسوس ہوئی. میں نے دیکھا کہ ایک مرتبہ پردہ ہٹا اور عباس اس طرح باہر آئے کہ آنکھوں میں وہی جلال تھا جو خیبر فتح کرتے وقت علی کی آنکھوں میں تھا. قبضہ تلوار پر ہاتھ تھا. عباس علی کے جلال کی شبیہ بنے ہوئے تھے. اور ایک مرتبہ عباس نے دائیں طرف دیکھا، پردے کے اہتمام کو بائیں طرف دیکھا، پھر سوئے آسمان دیکھا، پھر اشارہ کیا الحجاب الحجاب، پردہ، علی کی بیٹی زینب باہر آ رہی، علی کی شہزادی زینب باہر آ رہی ہے. یہ 2 جملے بس تقریر تمام.
علی کی بیٹی زینب باہر آ رہی ہے. عزاداروں، ماتمداروں، وہ راویہ کہتی ہے میں نے دیکھا کہ اس مشرہ کا دروازہ کھلا، شہزادی اس طرح باہر آئی کہ سر پر برقع تھا، مکنا تھا، چادر تھی، سر سے لے کر پیر تک بی بی مستور تھی. آگے آگے عباس تھے، دایاں بازو حسین نے پکڑا تھا، بایاں بازو سجاد نے تھاما تھا، پیچھے پیچھے علی اکبر تھے، اس میں سے اون و محمد تھے، قاسم تھے. اللہ رے جلال، اللہ رے عظمت. وہ بی بی خرامہ چلتی ہوئی اپنی سواری کے قریب آئی. جب سواری کے قریب آئی تو حسین نے بازو سے سہارا دیا، علی اکبر نے محمل کا پردہ ہٹایا، سجاد آگے بڑھے، عباس نے اپنا زانو خم کیا. وہ کہتی ہے شہزادی نے عباس کے زانو پہ قدم رکھا، حسین نے سوار دیا، یا علی کہہ کے بی بی ناقے پہ سوار ہوئی، پردے سمیٹ دیے گئے. وہ بی بی اس طرح سوار ہوئی. میں کہوں گا اے مدینے کی راویہ بی بی، ذرا آنا 11 محرم کو کربلا کے میدان میں جس بی بی کی یہ شان سواری نہیں دیکھی تھی، وہی 11 محرم کو جب سواری کے قریب آئی تو سر پہ چادر نہیں تھی، برقع نہیں تھا، مکنا نہیں تھا، ہاتھوں میں رسیاں تھیں. وہ بی بی آئی، کبھی دائیں دیکھا اکبر کا، کبھی بائیں دیکھا بھیا حسین کا، اور پھر سوئے فرات لے کر کہا عباس کون سوار کر آئے گا زینب. اللہ لعنت اللہ.